خواتین و حضرات، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کے جواب کی طرف میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ شب معراج اس قدر عظیم الشان عالی شان واقعہ، اللہ اکبر، صحابہ نے معراج کے نہ سال کو یاد رکھا، نہ ماہ کو یاد رکھا، نہ تاریخ کو یاد رکھا، آخر کیسے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ وہ صحابہ جو نبی علیہ السلام کے ایک ایک عمل کو یاد رکھتے تھے، نشست و برخاست تک کی باڈی لینگویج کو بھی یاد رکھتے تھے نبی علیہ السلام کی، انہوں نے معراج کی کہ نہ سال کو یاد رکھا کہ وہ سال کون سا تھا، نہ ماہ کو یاد رکھا وہ ماہ کون سا تھا، نہ تاریخ کو یاد رکھا کہ ایگزیکٹ وہ تاریخ کون سی تھی، آخری کیسے ممکن ہوا؟ تو اس کا ایک جواب حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بدعات اور خرافات کے خوف سے اللہ کے نبی نے اور اللہ کے رسول کے صحابہ نے تاریخ شب معراج کو مبہم رکھا، مخفی رکھا، نہیں بتایا، سدًا للباب، سد ذریعے کے طور پر۔ معذرت کے ساتھ یہ جواب دل کو نہیں لگا۔ یہ ایسی بات تو تبھی کی جا سکتی جب آپ کو صراحت سے پتہ ہو کہ صحابہ کو پتہ تھا، انہوں نے جان بوجھ کے نہیں بتایا، رسول کریم کو پتہ تھا، جان بوجھ کے نہیں بتایا۔ ایسی بات میری دانش پہ قیاساً نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے لیلۃ القدر کا پتہ تھا، آپ کو بلا دی گئی، یہ بات ثابت ہے، اللہ تعالیٰ نے بلا دی، صراحت سے یہ بات ثابت ہے۔ تو ایسی باتیں صراحتاً کوئی ہوں، کوئی اشارہ ملے تو پھر کر دینا چاہیے، ویسے ایسی بات میری دانش میں نہیں کرنی چاہیے۔ میری دانش میں اس کے جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ اس عظیم الشان واقعے کی تاریخ کو یاد نہ رکھنا دراصل صحابہ کے مجموعی مزاج کا پتہ دیتا ہے، جو انہیں بارگاہ نبوت سے، در نبوت سے حاصل ہوا تھا۔ صحابہ کا مزاج مقاصد پر توجہ دینے کا تھا، عمل کے ذریعے، دعوت کے ذریعے، اللہ اکبر۔ اضافی باتوں پر ان کی توجہ مرکوز نہیں ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے معراج پر، احادیث معراج پر، احادیث معراج پر، مقاصد معراج پر توجہ کو مرکوز رکھا۔ اگر شب معراج دیگر راتوں کے مقابلے میں افضل ٹھہرتی، شب عبادت ٹھہرتی، اور پھر اس دن روزہ افضل ٹھہرتا اور اس روزے کی فضیلتیں بیان ہوتی من جانب اللہ من جانب الرسول، صحابہ ضرور یاد رکھتے، دین کی دیگر ضروری باتوں کی طرح صحابہ ضرور یاد رکھتے۔ چونکہ شریعت نے کوئی ایسی تعلیم نہیں دی تھی تو صحابہ نے بھی اس معاملے پر توجہ نہیں دی کہ سال، ماہ، تاریخ ان کے نزدیک اضافی باتیں تھیں، لیکن جو معراج ہوئی اس کی حقیقت پر توجہ رکھی، فضائل پر، مقاصد پر، کیوں آپ کو یہ معراج کروائی گئی، ان پر توجہ رکھی۔ معراج سے متعلق انہوں نے حدیثوں کو بھی محفوظ رکھا، مقاصد کو بھی محفوظ رکھا، میرے اور آپ کے سامنے یہ دین پہنچا۔ یہ تھا صحابہ کا مجموعی مزاج کہ وہ دین کے حوالے سے مقاصد پر توجہ مرکوز رکھتے تھے، اور جن چیزوں کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی وہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ آج بھی کہا جاتا ہے بڑا ریشنل طریقے سے کہ کسی نے اپنے حافظے سے صحیح کام لینا ہو، وہ ضروری باتوں کو یاد رکھے، غیر ضروری باتوں کو یاد نہ رکھے، کیونکہ انسان کی ذہن کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ آپ ہر چیز کو اندر گھسیڑتے رہیں گے تو ضروری باتیں نکل جائیں گی۔ تو صحابہ تو نبی علیہ السلام کی باڈی لینگویج تک کو یاد رکھتے تھے، ہر عمل کو یاد رکھتے تھے، تو وہ مقاصد پر توجہ دیتے تھے۔ ان کے نزدیک جو اضافی باتیں ہوتی تھیں، غیر ضروری باتیں ہوتی تھیں، ان کو وہ نظر انداز کرتے تھے۔ یہ بالکل قرآن والا انداز ہے۔ قرآن بڑے بڑے حقائق بیان کرتا ہے، نہ سال بتاتا ہے، نہ تاریخ بتاتا ہے، نہ مہینہ بتاتا ہے۔ آپ انبیاء کی سرگزشت دیکھ لیں، انبیاء کی اقوام، انبیاء کی امتوں کی سرگزشت دیکھ لیں، قرآن کوئی تاریخ وار آپ کے سامنے تذکرے نہیں کرتا۔ یہ قرآن کا مزاج ہے، اور یہ قرآن کا مزاج نبی کو حاصل ہوا تھا، اور نبی سے یہ مزاج صحابہ کو حاصل ہوا۔ صحابہ اضافی باتوں پر توجہ نہیں دیتے تھے، اور اس کی ایک بہترین مثال میں آپ کو دیتا ہوں ایک اور۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت سے، بخاری مسلم سے، قرآن سے۔ جب صلح حدیبیہ کا مشہور واقعہ ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب اللہ کے رسول
عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور مشرکین مکہ نے عمرہ کرنے نہیں دیا، تفصیلات بہت زیادہ ہیں، اس پر جانے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس حدیبیہ کے مقام پر مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ قرار پایا، ٹھیک ہے نا جی۔ جب اس وقت حضرت عثمان کے قتل کی افواہ پھیلی تو خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیعت لی تھی صحابہ سے، ان نہتے صحابہ سے، اسلام کی پوری فوج کو جھونک دیا تھا عثمان کا بدلہ لینے کے لیے۔ عثمان کی یہ فضیلت ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صرف عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کے نبی نے پوری اسلامی فوج کو، نہتی فوج کو جھونک دیا تھا۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، یہ کتنا بڑا واقعہ ہے۔ کیا وہ درخت بھول سکتا ہے صحابہ سے؟ جی ہاں، آپ کہیں گے نہیں بھول سکتا، کیوں؟ میرا اور آپ کا مزاج یہی ہے، صحابہ کو بھول گیا وہ درخت۔ وہ کون سا درخت کا جس کے نیچے اللہ کے نبی نے خون عثمان پر بیعت لی تھی، اور جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے بیعت لی تھی۔ اور یہ روایت خود بخاری مسلم میں موجود ہے۔ اس لیے یہ کہہ دینا کہ لوگوں نے وہاں بدعات شروع کر دی تھی تو حضرت عمر نے اس کو کٹا دیا تھا، یہ بڑی کمزور بات معلوم ہوتی ہے۔ بخاری اور مسلم میں اس سے تگڑی بات موجود ہے، وہ یہ ہے، حضرت سعید بن مسیب نامور تابعی، اجل تابعین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے جو والد ہیں وہ بیعت رضوان میں اس بیعت میں شریک تھے۔ جب آئندہ سال میرے والد نے مجھے بتایا کہ جب آئندہ سال ہم عمرہ قضا کرنے کے لیے گئے تو ہم نے اس درخت کو تلاش کیا جس درخت کے نیچے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی تھی خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے، لیکن تلاش کے باوجود ہمیں وہ درخت نہیں ملا۔ یہ ہے صحابہ کا مزاج۔ صحابہ نے اس درخت کو یاد ہی نہ رکھا، کیوں؟ صحابہ کی نظر مقاصد پر تھی۔ آج ہمارے اور صحابہ کے مزاج میں کتنا فرق آ چکا ہے، 360 ڈگری کا، زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے۔ صحابہ مقاصد کو یاد رکھتے تھے، اضافی باتوں کو بھول جاتے تھے۔ بلکہ یہ بھی بات روایات تاریخ میں بات آتی ہے کہ حضرت عمر نے ایک دفعہ گزرتے ہوئے کہا تھا وہ کون سا درخت ہے جہاں بیعت لی گئی تھی، وہ نہیں ملا، کہا چھوڑ دو، یہ کوئی زیادہ اہم بات نہیں، کوئی بات نہیں، اس کو چھوڑ دو، کوئی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ مقاصد پر توجہ رکھتے تھے، اضافی باتوں کو بھول جاتے تھے، اور ہم اضافی باتوں کو یاد رکھتے ہیں ناکام طریقے سے اور مقاصد کو بھول جاتے ہیں، اور ہماری نظر اضافی باتوں پر ہوتی ہے، اور وہ اضافی باتیں ہمیں بدعات کے شکنجے میں کسے بغیر نہیں چھوڑتی ہیں۔ یہ تھا سوال اور یہ تھا اس کا جواب۔ وَلَقَدْ